بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب سبحانہ و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہوگا اور نہ ان پر کوئی عذاب۔ ہر 1000 کے 70,000 ہوں گے اور ان کے سوا میرے رب عز و جل کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر بھی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالی اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ فرمایا، تیرے لیے 10 دنیاوی کے برابر حصے ہیں۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب سبحانہ و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہوگا اور نہ ان پر کوئی عذاب۔ ہر 1000 کے بدلے 70,000 ہوں گے اور ان کے سوا میرے رب عز و جل کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر بھی ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی تباہ کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ 2 ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دوسرے صاحب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا ہو چکا۔ جنت میں ایک مکان ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی طرف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے،
اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے دو چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی: کسبی، وہبی، عطائی۔ کسبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے، وہبی وہ ہیں جو کسی جنت کے طفیل جنت میں جائیں گے، جیسے مسلمان کے چھوٹے بچے، اور کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے۔ عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔